بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ ناظرین، قیامت کا ایک دن مقرر ہے اور اس دنیا کا ایک روز اختتام ہونا ہے، مگر یہ وقت کب آئے گا کسی کو نہیں معلوم۔ قیامت کی البتہ کچھ نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں جن کے متعلق اپنے بھی سن رکھا ہوگا، اور یہودی پادریوں کا کہنا ہے کہ 10ویں سرخ گائے کی پیدائش ہو چکی ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت برپا ہونے کو ہے، اور انہوں نے تو دنیا سے رخصتی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سرخ گائے کی قربانی کے متعلق کچھ حقائق بتائیں گے، وہ کام جو 3000 سالوں سے نہیں ہوا۔ یہودی 3000 سالوں کے بعد ایک مرتبہ پھر وہی کام کر رہے ہیں۔ کیا واقعی دنیا کی تقدیر بدلنے والی ہے؟ کیا واقعی آنے والا ہے یہودیوں کا آخری مسیحا؟ کیا واقعی دنیا کا رخ بدلنے والا ہے؟ کیا واقعی یہودی مسجد اقصی کو گرا کر وہاں پر وہ مندر تعمیر کرنے جا رہے ہیں جس کا ان کو 3000 سالوں سے انتظار تھا؟ یہ ملاحظہ کرتے ہیں اسرائیلیوں کی جانب سے سرخ گائے کی قربانی کے ساتھ انٹرنیٹ پر دھوم مچی ہوئی ہے۔ غالباً اپریل کو اسرائیلی جھوٹے مسیحا کو بلانے کے لیے ایک سرخ گائے کی قربانی دیں گے اور مسجد اقصی کو منہدم کر دیں گے، اور 8 اپریل کو رمضان کے آخری دن یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں جعلی مسیحا بلائیں گے۔ اسی دن ایک تاریخی مکمل سورج گرہن ہوگا جو کم و بیش 375 سال سے نہیں ہوا۔ صدیوں پر موہت لال گائے کی قربانی کیا ہے، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس دن جو سورج گرہن ہوگا، کیا وہ قیامت کی نشانیوں والا سورج گرہن ہوگا؟ سرخ گائے کی قربانی یہودی روایت میں ایک اہم رسم ہے۔ یہودی قانون کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک صرف 9 گائے کی قربانی دے چکے ہیں۔ سرخ گائے کی راکھ کو پاک کرنے کی رسم میں استعمال کیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو کسی مردہ جسم کے ساتھ رابطے سے ہونے والی رسمی نجاست سے پاک کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل کی طرف سے قربان کیے جانے والی سرخ گائے کی فہرست یہ ہے۔ پہلی سرخ گائے موسیٰ علیہ السلام نے قربان کی تھی، دوسری سرخ گائے کی قربانی عزرا نے کی تھی، تیسری سرخ گائے سائمن دی چسب نے قربان کی تھی، چوتھی سرخ گائے یشمائیل بن بیاوی نے قربان کی تھی، 5ویں سرخ گائے کی قربانی مصری ایناول نے کی تھی، 6ٹھی سرخ گائے کی قربانی یشمائیل بن بیاوی نے کی تھی، 7ویں سرخ گائے ہانمل مصری نے قربان کی تھی، 8ویں سرخ گائے کی قربانی مصری ایناول نے کی تھی، 9ویں سرخ گائے کی قربانی یشمائیل بن بیاوی نے کی تھی۔ یہ قربانیاں صدیوں پر محیط ہوئی۔ ان کے درمیان ایک اہم فرق تھا۔ 10ویں سرخ گائے کا یہودی روایت کے مطابق انتظار کیا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یروشلم میں تیسرے ہیکل کی تعمیر نو سے منسلک تطہیر کی رسومات کے لیے ضروری ہے۔ جس سرخ گائے کی قربانی کے بارے میں افواہیں پھیل رہی ہیں، اس کی منصوبہ بندی پورے پلان کے ساتھ کی گئی ہے۔ وہ ایک سرخ گائے کی قربانی نہیں دے رہے، اصل میں 5 سرخ گائے ہیں جن میں یہ خصوصیات ہیں کہ وہ خالص سرخ ہونی چاہیے، اس میں ایک بھی سیاہ یا سفید بال نہ ہو، ایک کواری ہونی چاہیے، عمر 34 ماہ سے 38 ماہ کے درمیان ہونی چاہیے، اور قربانی کے وقت عمر 3 سال کے لگ بھگ ہونی چاہیے، جو غالباً مارچ سے جولائی کے درمیان ہے۔ یہودی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ یہودیوں کی روایت ہے کہ وہ سرخ گائے کو بیان کی گئی شرائط کے ساتھ قربان کرتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ شرائط کا درست ہونا ضروری ہے۔ یہ قربانی 2000 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پر جب یہودی مقدس ہیکل کی تعمیر کرتے ہیں تو وہ تعمیر کے حالات کو پاک کرنے کے لیے سرخ گائے کی قربانی دیتے ہیں اور اس کی راکھ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیا سبب ہو سکتا ہے؟ یہودی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا دنیا کی تقدیر بدلنے والی ہے؟ کیا یہودیوں کے آخری مسیحا کے آنے کا وقت ہو چکا ہے؟ کیا دجال آنے والا ہے؟ مقدس تورات کے مطابق اختتامی اوقات کا آغاز ہے۔ سلسلہ کیسے چلتا ہے؟ سرخ گائے کی قربانی
اپنے ہتھیاروں کو صاف کریں۔ مسجد اقصی کو گرانا، تیسرے مندر کی تعمیر، جھوٹے مسیحا کی آمد، امام مہدی کا ظہور۔ سرخ گائے کی 10ویں قربانی اس سال کے وسط تک ہوگی، یعنی اپریل میں۔ اس کی جلد، گوشت، خون اور ہڈی تمام چیزوں کو جلا کر پاک پانی میں ملا دیا جائے گا، اور پھر وہ پانی جسم کو پاک کر دے گا۔ یہودی قربانی کر رہے ہیں۔ اس راک کو تیسرے ہیکل کی بنیادوں کے ارد گرد 7 بار چھڑکا جائے گا۔ یہ دجال کے دور کا استقبال ہوگا۔ یہ قربانی زیتون کے پہاڑوں پر کی جانی ہے۔ جیسے ہی یہ کام ہوگا، بیت المقدس کو گرا دیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ قربانی کی جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے، اور گائے خالص کواری کو ٹیکساس سے اسرائیل پہنچا دیا گیا ہے۔ دجال مشرق کی طرف سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ اس کا تعلق یہودی خاندان سے ہوگا۔ اسے عام طور پر ایک آنکھ کا اندھا بتایا جاتا ہے، اور اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا جائے گا۔ وہ یروشلم کو فتح کر کے پوری دنیا کا سفر کرے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر میں جائے گا۔ ایک جھوٹے مسیحا کے طور پر بہت سارے لوگ اس سے دھوکہ کھا کر اس کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کی مدد شیاطین کی فوج کرے گی۔ اس کی مرضی کے سب سے زیادہ قابل اعتماد یہودی ہوں گے، جن کے لیے وہ خدا کی مانند ہوگا۔ اس کی واپسی پر بہت سارے کم ایمان والے لوگ اس کی زد میں آ جائیں گے۔ اس کے آنے کے بعد اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو گھر میں رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ سورہ کہف کی تلاوت ہمیں دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہے۔ سورہ کہف کو ہر جمعہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا۔ اس حوالے سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ یہ ہماری امت کا سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، اور میں بہت سارے لوگوں کو اس سے ناواقف دیکھتا ہوں۔ برائے کرم اس کے بارے میں جانیے اور اپنا ایمان محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔